عید مبارک اور میں ہمارے زبان الطاف حسینی صاحب کا بہت بہت آمد کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری گزارش کو ایکسیپٹ کیا اور یہاں تک تکلیف اٹھائی اور ایک نعرے حیدری اب جناب سیدھا حسین صاحب اور عمران صاحب قاسم علی صاحب الطاف حسین صاحب کے گلپوشی کریں گے اور شان پوشی کریں گے. اس کے بعد الطاف صاحب تمام مومنین اور مومنات کے لیے بھی الطاف صاحب اپنا 5 منٹ کا کچھ گزارش کرنا چاہ رہے اور تمام مومنین چلے. اس کے بعد قرے کا ہمارے الطاف حسین صاحب کے ہاتھ سے ہم قرآن نکالیں گے جو ظاہر امام حسین کی زیارت کو جلد جانا چاہ رہے ہیں. نعرہ حیدری پہلے اللہ اس کے رسول اور آئمہ معصومین کے بعد آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ عزت اور محبت دی اور ان زائرینوں کے بھی جو سید الصادقین میں اپنی رقموں کو کر کر اتنے دن انتظار کیے. ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ کاروان سید الصادقین میں 2 سال کے اندر تقریباً جو آج آندھرا سی سی ایس اور تلنگانہ سی سی ایس اور جہاں تک پورے ڈپارٹمنٹ میں جہاں تک پورے ریکارڈ ہے کہ 14,800 لوگ سوار ہو چکے جس میں آندھرا سی سی ایس اور تلنگانہ سی سی ایس اور جتنے ڈپارٹمنٹ جتنے برانچز جاتے ہیں وہ سارے ریکارڈز آج تک عمرے سے لے کر زیارتوں سے لے کے شعبان عرفہ اربعین عاشور وغیرہ اور جتنے مخصوصیوں میں قافلے نکلے سب جانتے ہیں کہ 18 35 25 ہزار میں جو ہے سبیل امام حسین کا وہاں پر ایسے انتظام کیا گیا تھا کہ اتنے زائروں کو کس طرح وہاں رکایا جاتا تھا. لیکن ہماری ایک کچھ لاپرواہی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ذمہ داری دے دیے تھے کاروان کی کہ بس جو لوگ زیارت سے آئے کہ ہمارے گاؤں سے ہم گئے تھے تو ہم کو بہت اچھا لگا, ہم یہاں خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہاں برانچ دے دی. وہ لوگ جا کر آئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر خدمت کی, انہوں نے اپنا برانچ مانگا ان کو وہاں برانچ دے دی. ایک گاؤں سے کوئی لوگ جا کے اسی طرح کرتے کرتے ہم نے جو ایک آندھرا پردیش کڑپا ڈسٹرکٹ سے جو شروع کی ہے اس کو ہندوستان میں 55 برانچ بنا دیے تھے اور 55 برانچوں میں الحمدللہ ہمارے 40 برانچ ایسے تھے کہ جہاں کے آپریٹر امام حسین علیہ السلام شہداء کربلا کے نام پہ جو پیسہ جمع ہوتا تھا ان زواروں کی امانت کاروان تک ادا کرتے تھے اور الحمدللہ وہاں سے زائرین جایا کرتے تھے. لیکن کچھ برانچ ایسے ہو گئے تھے کہ جن کی آنکھوں پہ نہ اللہ نہ رسول نہ اہل بیت اور نہ خون شہیدہ کا ڈر تک ان کی آنکھوں میں مر گیا تھا. اس میں سب سے بڑی لاپرواہی یہ تھی کہ کاروان سید الصادقین نے کہ ابھی آپ نے جنوری میں بک کیا تو آپ کو جانا ہے اپریل میں, اور جس طرح فروری میں بک کیا تھا آپ کو مئی میں جانا ہے, یعنی 4 مہینے 3 مہینے پہلے اس کی بکنگ ہوتی تھی. تو اب آندھرا کڑپا میں بیٹھ کر ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہاں حیدرآباد برانچ کے اندر جنوری میں اپریل کے لیے کتنے لوگ کی بکنگ ہوئی. ہم کو یہاں سے فون آتا آغا آج 150 لوگ کی بکنگ ہوئی جو رجب میں جانے والے ہیں. لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جس دن 150 کی ہمیں انفارمیشن دی جا رہی اس دن آ کر 1000 یا 1100 لوگوں کی بکنگ ہوتی. ہم کو یہ نہیں معلوم پڑتا تھا کہ پورے مہینے بھر میں جہاں پر یہ بتایا کہ رجب کے لیے یعنی ابھی ماہ محرم میں رجب کی جو بکنگ چلی تو 6 مہینے پہلے
ہم کو یہ ریکارڈ دکھایا جا رہا ہے کہ 350 سے 400 زائرین رجب میں جانا ہے، یعنی 6 مہینے بعد. لیکن جب تمام کاروان عاشور کے 2500 2700 لوگ عاشورے میں اور عمرے کے لیے کچھ نکلے تھے، عربین کے لیے کچھ نکلے تھے، تقریباً اتنے ہزار جب نکلنے کے بعد اور جو سب سے بڑا قافلہ گیا تو جو وہاں سبیل کرتے تھے پورا انتظام رکنے کا مومنین کا، جب ان کا ہارٹ فیل ہوا تو اتنے ہزاروں زواروں کو ریٹرن بلانے کے جو انتظامات تھے، جب ان کے فرزند نے کہا کہ آقا اپنے زائرینوں کی جو سبیل ہوتی ہے اسے 5-6 مہینے کے لیے روک دیں، یا جتنے وہاں پر رکے ہوئے ہیں ان کو بلانے کے لیے آپ کچھ ارینجمنٹ کر لیجئے، میں انشاءاللہ 6 مہینے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے. اس وقت پر ہم نے کیا کیا، اپنے پاس جتنے نئے لوگ کے یعنی جو نیک آپریٹروں نے اپنے پیسے برابر ہمارے پاس بھیجے، جس کے اندر بمبئی سے بھی کچھ لوگ آئے، حیدرآباد میں بھی ایسا نہیں کہ سب برانچ کے اندر جو غلط لوگ تھے وہاں سے بھی آئے، نگرم کے پیسے بھی آئے، وجے واڑہ مچھلی پٹنم کے پیسے بھی آئے، پامڑی مکلا بول کے ہیں، علی نقی پالم وہاں کے پیسے، کچھ ایسے آپریٹر تھے جو امام کا پیسہ اپنے کاروان تک برابر پہنچایا کرتے تھے. اور آج وہی چہرے یعنی ہمارے 400 آپریٹر کام کرنے کے بعد آج ہمارے ساتھ صرف 4 یا 5 آپریٹر ہم رکھے، ان 400 میں سے پورے چھاٹ کر، کیونکہ ہم کو معلوم تھا کس کی لنک سے کون، کس کی لنک سے کون، کس کی لنک سے کون. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2,40,00,000 روپے حیدرآباد برانچ میں جمع ہوا بولتے ہیں. حیدرآباد چار مینار برانچ ایکسس بینک سے کڑپا برانچ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گئے 2,40,00,000. 2,40,00,000 میں الحمدللہ 40 کروڑ کے زائرین کو حیدرآباد سے اڑا دیا گیا. یہ پورا ریکارڈ آن ریکارڈ ہے. 40 کروڑ کے زائرین کو اڑانے کے بعد جو رسیدیں رکھی گئی تھی 2,40,00,000 کی جو آپریٹر نے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالے، لیکن جب کاروان رکا 6 مہینے کے لیے ہم لوگوں نے ڈیٹ آگے بڑھائی، کچھ انتظار کی، کچھ لوگوں نے کیس کیا، ان کا دیکھ کے یوٹیوب میں دوسروں نے کیا، دوسرے کا دیکھ کے، یعنی 6 مہینے ہونے والے بات کو 4 سال اس کے پیچھے برباد کرنے پڑے. تو اس وقت پر جب رسیدیں جمع ہوئی زائرین کی پبلک کی تو سی سی ایس اور یہاں پولیس اسٹیشن یہاں وہاں پہ تو 12,80,00,000 سے زیادہ کی رسیدیں جمع، یعنی وصول کر کے کاروان کو دیا گیا 2,40,00,000 اور پبلک کے پاس رسیدیں ہیں کتنی 12,80,00,000. تو باقی 10,40,00,000 کام ہے. تو زائرینوں کی ایک بات تھی کہتا کہ ہم دوسروں کو نہیں جانتے، آپ کم رقم میں مومنین کو کربلا کو اللہ پہنچانے کا کام کرے، سبیل امام حسین کا کام کرے، تو ہم نے آپ کو دی، آپ کی صورت سے بھرے. اس گدی پہ اور کرسیوں پہ بٹھانے والوں کی غلطی آپ کی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھے ان کا شجرا نہیں دیکھے، ان کا ریکارڈ نہیں دیکھے، ان کا حسب نسب نہیں دیکھے، جس کا حسب نسب پاک و خون شہیدہ کے ساتھ کبھی ایسا کھلواڑ نہیں کر سکتا. جس کی امانت میں خیانت، جو غریب جس کے خون نسل حرام میں ہوگا وہی مولا حسین کے نام پہ. آج 3 سال اس کاروان کے چکر میں یہاں پہ کیس ہوا، وہاں سے وہاں سے کیس ہوا، وہاں پہ وہاں کے ظاہر یوٹیوب میں دیکھے ان لوگ نے وہاں کیس کرتے کرتے وہاں 20 دن، وہاں 25 دن، وہاں 1 مہینہ، وہاں 1.5 مہینہ، وہاں 6 مہینہ کرتے کرتے 3 سال ہم اتنی مصیبت جھیلنے کے بعد پھر باہر آنے کے بعد خدا اور اس کا رسول، اور شاید یہ جو پیغام ہمارا شاید کچھ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، کچھ آن لائن دکھا رہے ہیں، یہ جو بات جہاں تک جائے وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں ایک انسان جو اتنی بلندی سے جس کے اکاؤنٹ فریز کر دیے جائے، جس کے گھروں کی جب 18 کروڑ ہم کو لگانا تھا جب ڈالر کی موت ہوئی، تو جو زائرین کا پیسہ تھا ہمارے پاس 6-7 کروڑ تھے، یعنی رجب والوں کا نگرم سے آیا پیسہ، جیسے 80 لاکھ روپے نگرم کے جمع ہوئے ہمارے پاس، جیسے مچھلی پٹنم کے 15 لاکھ جمع ہوئے ہمارے پاس، حیدرآباد والوں کے 2 کروڑ جمع ہوئے ہمارے پاس، بمبئی والوں کے 1.5 کروڑ جمع، ایسے کر کے 7 کروڑ جو رکھے تھے نیکسٹ گروپ کے پیسے، وہ 7 کروڑ میں اور 11 کروڑ ارینجمنٹ کر کے اتنے زائرینوں کے ہندوستان میں، وہ 11 کروڑ ارینجمنٹ کرنے کے لیے، اس عزت کے لیے، کاروان کے لیے، شیعت کے نام پہ دھبا نہ لگے، اس لیے اپنے گھریں، داریں، پراپرٹی، زمینیں، باپ دادا کی عزت، ہر چیز کو بیچ کر کہ بھائی وہ زائرین یہاں تک پہنچ جائے، اور جو نیکسٹ گروپ ہے ان لوگ 5-6 مہینے اور ڈیٹ آگے بڑھا کے بھیجیں گے. لیکن اس کے بعد بھی کئی لوگ مولا ان کو سلامت رکھے، اور یہاں کے لوگ ہمارے پاس بھائی اور لوگ، اور ایسے کئی مومنین تھے جنہوں نے رسیدیں پھاڑ کے پھینک دی کہ اللہ میں نے 18, 20, 25 میں اتنے ہزاروں کو زیارت کرائی، شاید ہمارا پیسہ ان پہ لگ گیا ہوگا بول کر انہوں نے صبر کی. لیکن مولا اور زہرا جناب سیدہ کبھی کسی کی امانت کو اس راہ میں کبھی لوٹنے نہیں دی. اور ہمارے کاروان میں وہی لوگ پیسے بھرے جو بڑی محنت اور بڑی غربت سے پیسہ جمع کرتے، کیونکہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ لگا کے بھی جاتے ہیں. لیکن جو جانتے ہیں کہ بھائی میرے 1 لاکھ کی میری طاقت ہے، اگر 1 لاکھ میں میرے گھر کے 4 لوگ کی زیارت ہو رہی 25,000 سے، تو ہم سید السالمین سے جائیں. یہ سوچ کے امیدوں سے جو بھرے، اگر جو لوگوں نے کیسے کرے اگر ان لوگ کا بھی ساتھ ہوتا تو آج جو سید السالمین کے عرفے جا رہے ہیں، عاشور جا رہے ہیں، اربعین جا رہے ہیں، تو الحمدللہ اسی وقت 6 مہینے بعد شروع ہو گئے. لیکن شاید اللہ کو جو مرضی تھی، اللہ کی جو رضا تھی، جو ٹھوکر لگنی تھی ہم کو. اور اتراکھنڈ جانتے ہیں، اتراکھنڈ ایک برانچ ہے ہریدوار میں. 2 سال سے 3 سال سے ہم لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں. 2 سال سے 3 سال سے ہم لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں. 2 سال سے 3 سال سے ہم لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں.
वहाँ पर ज़ायरीन में 83 लाख रुपीस हमारे अकाउंट में डाले, जिसमें से 50 से 45 लाख के ज़ायरीन जा चुके हैं और बचे ज़ायरीन थे 33 लाख रुपए के, 33 लाख की। लेकिन वहाँ के पीएस में एक एक एरिया में कम से कम 8 करोड़ की रसीदें जमा हुई, यानी 80 लाख हमारे अकाउंट में आ रहे, तो बाकी 7 करोड़ 20 लाख कहाँ गए। एक गांव है जिस गांव के खाली 4 करोड़ रुपए लोगों की रसीदें हैं, यानी उन लोगों के पास में हम फलां को दिए, फलां को दिए, फलां को, वो ऑपरेटर नोट के हम तो अल्ताफ साहब को दे दिए, हमने अल्ताफ साहब को दे दी। ज़ायरीन जो पैसा दिए वो ऑपरेटर के रसीदें वगैरह ज़ायरीन के पास। ऑपरेटर अगर हमको जो पैसा देते हैं, आज नुसरत अब्बास नगरब के यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, नुसरत ने जितना पैसे हमारे अकाउंट में डाले बैंक की रसीदें उनके पास, नगरम वाले के एक जवार का पैसा हमारे साथ है और मछलीपट्टनम के ज़ायरीन का पैसा हमारे पास। लेकिन हैदराबाद और कई ऐसे स्टेट हैं कि जिनके पैसे इस तरह उत्तराखंड के यहाँ के आके मिट्टी में मिलाए गए इमाम हुसैन के नाम पे कि जिन पैसों का रिकॉर्ड तक नहीं है। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी हमने क्या किया, जो रास्ता अल्लाह ने हमारे पास बनाया, और अभी भी इस वक्त पे करबला मोहल्ला में रुकने की सभी, मोमिनीन के खाने पीने की सभी, और ये सभी न्याज़ हुसैन जो होती हैं, चाहे आप नगरम में करो, कड़पा में करो, हैदराबाद में करो, दुनिया के जिस कोशे में करो, वो न्याज़ हुसैन। कोई ये नहीं बोल सकता किसी के बाप का पैसा, जब सैयदुल शोहदा का है तो उन्हीं का पैसा और उनके मोमिनीन का पैसा। तो और ना हम लोग कोई सहमे इमाम से काम करते हैं, दुनिया का कोई इदारा, दुनिया का कोई शिया, दुनिया के कोई इतने वर्ल्ड फाउंडेशन हो या बड़े बड़े इदारे हो, बड़े बड़े अलीमान वाले हो, कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने सैयदुल सादिक को खुम्स दिया, कोई सहमे इमाम दिया, क्योंकि हम लोग कभी खुम्स सहमे इमाम सिर्फ और सिर्फ सबील इमाम हुसैन करते हैं। आप इसमें शरीक हो सकते हैं, कोई भी शरीक हो सकते हैं। भाई 100 सवार आ रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह सबील करेंगे, रुकने का इंतजाम हाई फाई होटलें करेंगे, मोमिनीन को रुकाएंगे। तो ये इतना अच्छा सिलसिला चल रहा था। अगर ये 4 साल में ये बदमाशों की बदमाशी नहीं होती तो सैयदुल सादीन का ब्रांच हैदराबाद छोड़ के शायद कई कंट्रीज में चला गया होता, कहीं हिंदुस्तान छोड़। लेकिन मौला हमको ये ठोकर देना चाहते कि हमारी आंखें बंद करके हमने चोर नहीं देखे, चक्के नहीं देखे, अच्छे नहीं देखे, बुरे नहीं देखे, हर एक के लिए बस आंखें बंद करते गए कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको परमिशन है ये टूर चलाने का, तो हम आपको परमिशन दे रहे, मोहर करते गए देते गए, मोहर करते गए देते गए। ये हमारी लापरवाही थी जिसकी वजह से आज इतनी मुसीबतें, जिसके उस दौर के बाद जो घरें फ्रीज हो चुकी है, प्रॉपर्टियां फ्रीज हो चुकी थी, सब कुछ फ्रीज हो चुका था। और वो आंध्रा कड़पा के रहने वाले देखते हैं कि जिस घर में इतने जवारों का काम होता था, आखिर उस घर के अंदर जो है कई दिन चरागे बंद और फाकों के दिन गुजारे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जानते हैं इन चीज़ों को, कैसे कैसे हालात से दिन गुजरे, लेकिन उनकी ज़ात बड़ी थी। हम जनाब सैयदा से बोलते थे, बीबी आज हम खैर के पत्थरों पे सो रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 10 महीना 18 महीना 23 महीने तक इन कैद खाने में, इन पत्थरों पे ये मोटे मोटे चावल और सूखी रोटियों के साथ जो दिन गुजारे, बीबी आपके जवारों के लिए हमने इतना इंतजाम किया। आज ये दिन है तो हम सोचते थे क्या बीबी इसका सिला ये दे दे। हम हाई फाई होटलों में जवारों को रुकाते थे इतने कम रकम में, आज हम पत्थरों पे जेलों में सो रहे, क्या बीबी नेकी का सिला यही है? लेकिन इस सब्र के बाद जो बीबी ने जो इंतजाम हमारे लिए गैब से रास्ते खोले, आज फख्र के साथ सर उठाकर फिर उससे ज्यादा आलीशान माशाल्लाह होटलों के साथ हम अपने ज़ायरीन का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन बात ये रही कि 2017 और 18 में जानते हैं सबके 55,000 60,000 में 23,000 25,000 का टिकट आने जाने का आता था। 23-25,000 में ज़ायरीनों के लिए खाने पीने का जो सभी का इंतजाम हम लोग करते थे वहाँ। लेकिन 2018 की बात कोरोना में जो 23,000 25,000 हाई फाई एमिरेट्स का टिकट 27,000, यानी दुनिया की सबसे बड़ी गलती अरब की प्लेन एमिरेट्स वाले भी 27,000 में आने जाने की टिकट देते थे। लेकिन आज 70,000 से 1 लाख का टिकट हो चुका कोरोना के बाद में। अरबईन की अब जो हम लोग बुकिंग कर रहे हैं, अल्लाह के घर में खड़े हैं, 72,000 to 74,000 का खाली एक टिकट पड़ा यहाँ से जाने का जवार का। फिर पहले ईरान बस से इराक में दाखिल होते थे, लेकिन अब हमने जवारों को जो इतने बरसों हमारे ज़ायरीन बर्दाश्त किए, सब्र किए, तो उन लोगों के लिए ईरान से इराक भी पूरी जो अरफा का काफिला आया देखिए, उधर की भी पूरी फ्लाइट रख दी। तो ऐसे टाइम पे वो फ्लाइट $200 में थी, जो अब नॉर्मल टाइम यानी अरफा आशुरा उतना महंगा नहीं होता, लेकिन अरबईन में वही टिकट $300। तो आप देखिए कि ये जो 74,000 का एक टिकट यहाँ से जाने का, और ईरान का टिकट ईरान से इराक जो बाई फ्लाइट जा रहा है उसका 300 से $350, यानी तकरीबन आपको 25-30 हज़ार रुपए उसमें जा रहे हैं। तो कितने हो गए? 1,04,000 का सिर्फ टिकट। और ईरान वीजा 8,800 9,000 10,000 का ईरान का वीजा, तो $120 इराक का वीजा, तो 20,000 क्या हो गए आपके इराक के वीजे हो गए। 1,04,000 टिकटों के हो गए, ईरान के टिकट और इधर से इधर जाने के टिकट और वहाँ के डोमेस्टिक टिकट और वीजे 20,000। तो आपको 1,24,000 का क्या हो गया सिर्फ वीजा और टिकट।
اور سید الساجدین جو پیکج ذرا ایسا نہیں کہ ہم 1,50,000 1,40,000 کا پیکج بنا لیے اور روما لے کے 20-40 ظاہروں کا گروپ لے جا کے رکائے، یا اپن حرم سے 1 کلومیٹر دوری پہ، حرم سے جو ہے 2 کلومیٹر دوری پہ رکا دیے تو ہوٹلیں چھوٹے دے دیے. لیکن سید الساجدین ہمیشہ بڑے سے جو اس میں جا چکے اس قافلے میں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مکے سے لے کے مدینے سے لے کے کربلا نجف میں ہائی فائی 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل ہے. لولو بیروت وغیرہ یعنی عراق کے مولا عباس کے حرم کے سامنے کے جہاں عرب کے بڑے بڑے شیخ رکتے ہیں وہاں سید الساجدین کے ظاہرین لوگ. تو ابھی بھی الحمدللہ ایسی ہوٹل جو دیے تو اربعین کا پیکج جو ہے $450-500 کا بھی ہے، لیکن ہوٹل حرم سے دور یا چھوٹے ہوٹلز ایسی تکلیف نہ ہو بول کر ہم لوگوں نے $800 کا پیکج. تو کھانے پینے کا رکنے کا صرف 60,000 ایک ظاہر کا، 60,000 وہ اور 1,24,000 ویزے وغیرہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹ کے ٹکٹ. تو تقریباً 1,60 اور یہ 24,000 1,84,000 کا اربعین کرا رہے ہیں جو ظاہروں پہ لگا. اس حالت میں ہم نے کیا کی کہ ظاہروں کے لیے ہم نے ایک بات کی کہ بھائی جہاں 1,80,000 لگا وہاں 170 آپ ڈالیے، 1,10,000 ہم لوگ ڈالتے. اس لیے کہ 70 اتنا مہنگا وہ دور تھا کہ 50,000 میں زیارت ہوتی تھی تو ظاہرین سے 18, 25, 35 لے کے جو زیارتیں کروانے. آج 2.25 کا زمانہ ہو چکا ہے. تو جہاں ظاہرین جا رہے ہیں اربعین میں لوگ 70 ڈالے. عاشور میں جو لوگ ہیں تو ان لوگوں نے جو ماشاءاللہ 25 کو قافلہ نکل رہا تھا لیکن ایران ایمبیسی بند ہونے کی وجہ سے 2 دن سیٹرڈے سنڈے ویزے کل منڈے کو شاید شام تک ملیں گے، اس لیے 48 آورز کی دوسری فلائٹ کی ٹکٹ آگے بڑھے تاکہ زائرینوں کو بھلے 2 دن لیٹ جائیں لیکن ان کو تکلیف نہ ہو، فلائٹیں مس نہ ہو. تو انشاءاللہ 28 کو قافلہ نکلے گا. آج اور کل میں ان لوگ کے بیگس وغیرہ آئی ڈی کارڈس وغیرہ سب کچھ بانٹ رہے ہیں. تو اسی طرح سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اتنا بڑا اسکیم سید الساجدین میں ہونے کے بعد، اتنا بڑا دھوکہ ہونے کے بعد بھی جب آ کر ہم بیٹھے سلام ہے ان زائرینوں کو اور ان کے صبر کو اور ان کی محبت کو، جیسی ہم نے آواز دی وہ تمام لبیک کہتے ہوئے پھر واپس کھڑے ہوئے. آج ماشاءاللہ 750 پاسپورٹ سید الساجدین کے پاس ہیں صرف جانے کے لیے اربعین کے اور عاشور کے. تو ایک آواز پہ اور 750 لوگوں نے اپنے 50 عاشور کے لیے 70 اربعین کے لیے. اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں آیا کیا بتا عرفہ 500 لوگ کو بھیجیں، عاشورہ 200-250 کو بھیج رہے ہیں. اس کے بعد اربعین کے نام پہ 70 بول کے ایسے کیا ہوتا کئی ہزار کو جمع کر کے فراڈ کر کے پھر کئی لوگ غائب ہو جائیں گے، پھر یہ کوئی بڑا اسکیم ہونے والا ہے. یعنی بولتے ہیں نا ذہن ایسی چیز فطرت انسانی جو دودھ کا جلا چھاپ میں پھوک پھوک کے پیتا. تو اسی لیے ہم نے کہا کہ زائرین کا وہ شک بھی ختم کرنے ہم نے بولے بھائی جو جانے والے ہیں پہلے اپنے رسیدیں، کیونکہ آج 2.25 کی اربعین ہم لوگ 60-70 میں کرا رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارے سید الساجدین کے زواروں کے 18, 25, 35 پہ 45 بھی امام کے نام پہ بھرا ہوا ہے. تو ان زواروں کو کم سے کم رقم میں یہ 60-70 میں ہم لوگ کچھ ٹکٹ ویزوں کو کام آ جائے گا، کچھ سبیلوں کے انتظام ہو جائیں گے، زواروں کی ارمان بھی پوری ہو جائے گی. اب وہ 1.5-2 لاکھ کو بھر کے زیارتیں نہیں کر سکتے ہیں. الحمدللہ 60-70 میں بھی زیارتیں اچھی سے اچھی ہو جائیں نکالے. لیکن لوگوں کے دلوں میں شک ہے اگر یہ لینے کے بعد پھر بھیجے نہ بھیجے، یہ ہونے کے بعد میں کیا کرتے نہیں کرتے. اس کے لیے ہم نے میڈیا کو بلا کے اعلان بھی کر دیا پہلے اپنے ٹکٹ لے لو، پہلے اپنا ٹکٹ لو، اپنے نام بک کر لو. اپنا ٹکٹ کنفرم ہونے کے بعد اضافی رقم آپ لو. اپنے ٹکٹ کو آج کا زمانہ گوگل میں 2 منٹ میں معلوم کر سکتے ہیں کہ ٹکٹ فیک ہے، فراڈ ہے، کنفرم ہے، کون سی ایئر لائن سے، کب کا اس کا ڈپارچر ہے، کب کا ارائیول ہے، کب کی واپسی ہے. سب دیکھنے کے بعد مطمئن ہونے کے بعد جو بھی اضافی رقم ہوگی آپ لوگ ادا کریں. تو الحمدللہ مولانا زواروں کو سلامت رکھیں. اتنا بولنے کے بعد بھی آج دیکھیے دارالشفا میں جہاں پناہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی تو ایسے بھی ہیں جب دشمنان اہل بیت ہم جس مقام سے اس کی بنیاد ڈالیں اس کی فساد بھی اسی جگہ سے شروع ہوئی. کیونکہ ہم لوگ جن کا نہیں لینا تھا ان کا بھی نہیں کہ چلو بھائی اتحاد کے ساتھ کام کریں گے. لیکن ان کے 4,000 لوگ ان کے عمرے پہ جانے کے بعد بھی کئی ایسی جگہ پہ جو ہے ایسا نہیں کہ سب کے سب غلط تھے. کئی لوگوں نے دعائیں کی کہ ہم کو اتنی کم رقم میں ہم کو سید الساجدین والے عمرے کرائے زیارتیں بھیجیں. لیکن کچھ ایسی بھی تھی اس میں کہ جو ہے پہلی جب ہم نے 6 مہینے کی ڈیٹ آگے بڑھائی تو پہلے ان کے FIR بک کرا کے یوٹیوبوں میں ڈال کے جہاں 7 کروڑ جمع تھا سید الساجدین کے پاس جو رقم نئے لوگ کی پرانے پہ خرچ کی کہ 6 مہینے بعد ان لوگ کو اور وہ بھیجیں گے. اسے 260 కోట్లు సాక్షి, ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సియాసత్ सब लोगों में 260 కోట్లు, 600 కోట్లు, 1100 కోట్లు यानी इतने बड़े बड़े पोस्टर छापे थे. जबकि उन लोगों को शर्म आना कि रसूल खुदा की हदीस से सच और झूठ में सिर्फ 4 अमल था. पैगंबर इस्लाम फरमा रहे ये सच और ये झूठ, इसमें सिर्फ 4 अमल था. जिसके साथ गुजरी, जिसपे गुजरी और जिसने ये 6-7 करोड़ फ्रॉड करने वाला जो कि सैयद उस्तादिन के 14,835 ज़वार जिनके टिकट वीज़ा रिटर्न मौजूद है ईरान के, इराक के, उम्रे के, जिसका पूरा मिलाकर 30 करोड़ रुपए जमा हुआ था तो उसे 110 करोड़ खर्च करके भेजने वाला इनके 15, 18, 25 लेके फ्रॉड करेगा.
اگر آج یہ جن لوگوں کو ہم ذمہ داریاں دے کے جو بدماشوں کو بٹھائے تھے، اگر حق کے ساتھ امام حسین کا کام کرتے اتنا زوال ہوتے نہ ہمارے اوپر اتنا بڑا دام ہے. لیکن اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، اتنا ہونے کے بعد بھی ہمارا ساتھ دیا. انہوں نے اعلان کی کہ آپ بعد میں ٹکٹ لے کر جو ہے پیسے دو. تو وہ زاوار آج ماشاءاللہ حیدرآباد میں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. آخر انہوں نے امانتوں کو آج دن رات ابھی بھی آ رہے تھے تو ہمارے عاشق صاحب وغیرہ موجود تھے یہاں پہ، آپ چینل پہ دیکھے ہو، اتنے زائرین پیسے لے کے ہم بولے آپ نامہ لکھا کے جائیے، بعد میں آ کے پیسے دے دیں. نہیں بھائی پھر ہمارے پاس خرچ ہو جائیں گے. نہیں بھائی الطاف صاحب آپ آ کے بیٹھ کے بس ہے. تو اس لیے ہم نے کیا کی، جہاں رسول نے مکہ چھوڑ کے مدینے ہجرت کی، جہاں امیر المومنین نے مدینہ چھوڑ کے نجف ہجرت کی، تو آج ہم سمجھ گئے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کچھ ایسے گرانے والے کہ پھر ایک شیعہ اوپر آ رہا ہے، پھر واپس سے شروع کر رہا ہے، پھر ہمارے جا رہے ہیں، ان کے جا رہے ہیں. اپنے برائے دلوں میں بغض اور میل یہ رکھنے والوں سے بہتر ہے کہ بھلے ہو برے ہو جیسے بھی ہم اپنے اشنا شریوں کے بیچ میں آ کر اپنے مومنوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کا کام کریں گے. تو الحمدللہ حیدرآباد آ گئے ہم اور تمام مومنوں کے لیے یہیں بس گئے اپنے پورے خانوادے کے ساتھ، تاکہ یہیں سے بیٹھ کے چاہے وہ یو پی کے، دلی کے، جہاں جہاں کے زائرین بچے سب کے لیے ایک ہی مقام، ایک ہی جگہ وہ آئیں، اپنا نام لکھائیں. اپنی آج ہر چیز ویزے، ٹکٹ، پاسپورٹ، پیکیج، پیسے، ریسیپٹ، سائن، ہر چیز ہم اپنے ہاتھ سے کریں. اس لیے کہ ایک بار ہم دھوکہ کھائیں، ہمارے دھوکے کے ساتھ کئی لوگوں کے ساتھ دھوکہ مل گیا، تو دوبارہ یہ چیز زندگی میں کبھی نام شیعت پر اور نام ائمہ معصومین کے نام کے کوئی کاروان پہ داغ نہ لگے. اس لیے ہم آگے بڑھیں. آپ سب کا ساتھ، سب کے تعاون کے ساتھ اگر انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہی تو یہ قافلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. اور دعا کریں کہ انشاءاللہ جتنے مومنین یہاں پہ رکے ہوئے ہیں ان سب کو پروردگار جس طرح عرفہ اور عاشور کے زائرین جا رہے ہیں، عربین کے اور تمام جو لوگ ابھی بچے ہوئے انشاءاللہ وہ کو بھی مولا وہاں تک پہنچا دیں اور ہمیں وہ توفیق دے کہ اچھے سے اچھی طرح ان زواروں کی خدمت کر سکیں. اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے وارث آقا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جلد سے جلد ظہور فرمائے. اور محمد والے محمد صلی اللہ جگہ لوگوں نے اپنی محنت کے پیسے جمع بھی کیے تھے اور جو بھی اضافی رقم 1.5-2 لاکھ ہو رہا تو جگہ 60-70 گھر کے جو 40 چار ہیں. لیکن اس بارگاہ میں خدمت کرنے والے کچھ ایک بندہ خدا ایسے بھی ہیں جو یہاں پر ہمارے پاس بہنوں نے بتایا کہ وہ خدمت گزار ہیں اور ہمیشہ خدمت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس بارگاہ کے اس خدمت گزار کو 1 روپے بھی بنا بھرے انشاءاللہ کربلا اربعین کے لیے بھیج رہے ہیں. اور محمد والے محمد صلی اللہ اور محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. عاشق आसिम में बुला रहे चलिए आप बुला रहे नारे हैदरी अरे हैदरी अरे सफदरी अरे सलवात One. Four.
46. 34. 31. 96. 1. 3. 35. 32. 5. 30. 47. 43. 29. 11. 17. 27. 45. 10. 48. 26. 2. 1. 25. 36. 15. 7. 42. 13. 40. 16. 37. 20. 8. 39. 34. और ये इमाम ज़माने का नाम आया और इसमें जो लकी विनर का नंबर है इसमें ओके वो नंबर जो है 22 नंबर 22 नंबर इम्तियाज ECL साहब आप फोन करके मुबारकबाद जानी बेटा करते हैं वालेकुम अबे
नबी का ड्रा हुआ है आप शहीद साजिद के सदर से बात करके हेलो अस्सलाम वालेकुम इस नंबर पर इम्तियाज ECL का नाम ज़ियारत सैयद शोहदा पे आपका नाम निकला है इस बार। जी मौला आपकी ज़ियारत कबूल करें और इंशाअल्लाह मौला का सवाल बनाएं। बहुत बहुत मुबारक कीजिए मोबाइल और आपकी ज़ियारत इमाम हुसैन बहुत बहुत मुबारक।